ایک معنی یہ ہے کہ ناگواریاں آ رہی ہیں، دشمن کھڑا ہوا ہے، جی یہ چاہتا ہے بھاگ جاؤں، میدان جنگ کو چھوڑ دوں، اللہ فرماتے ہیں جم جاؤ، صبر کر لو، اپنے آپ کو ان کے سامنے ٹکا دو، صبر کر لو، اللہ میں تمہاری مدد کروں گا، یہ صبر ہے۔ ایک صبر تو یہ بھی ہے۔ تو اب حضرت ابو عبیدہ میدان جنگ میں صبر کا کہہ رہے ہیں، تو صبر کا کون سا معنی ہوگا کہ جی ہرقل کی فوجیں آئیں تمہیں مارتے رہو، تم مار کھاؤ، کٹتے رہو، بس کوئی مسئلہ نہیں، یہ معنی ہوگا؟ بلڈنگ خالی ہے میرے خیال سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھائی اگر تمہیں ان کے تیر آئیں، ان کے نیزے آئیں، صبر سے کام لو، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے کو قدم بڑھائے جا، آگے بھاگو، آگے جاؤ، آگے جاؤ، پیٹھ دکھا کر مت بھاگو۔ خود نبی نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا، یہ بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر، بڑے گناہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں عباد اللہ اصبروا، اللہ کے بندو صبر کر لو، فإن الصبر مرضات للرب، صبر کرنا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، صبر کرنا یہ کافروں کے مقابلے میں مدد کا ذریعہ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اس کو عار نہیں، وہ ملامت والا نہیں ہوتا، مدحدۃ من العار، عار اس کو نہیں ہوگا، اس کو کوئی ملامت نہیں جس نے صبر کیا میدان جنگ کے اندر۔ اور میدان جنگ کا صبر کا مطلب سمجھ میں آ گیا بھائی آپ حضرات کو؟ اور پھر فرمایا کہ بھائی اس وقت تک حملہ نہ کرو جب تک کہ یہ تمہارے قریب نہ آ جائیں، صف بندیاں کرنا، ڈسپلن کا نظام رکھنا، اور شور نہ کرو۔ اگر تمہیں ذکر کرنا ہے تم آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد کرو جب تک کہ تمہیں حملے کا حکم نہ دیا جائے۔ تم میدان جنگ کے اندر بھی ذکر اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرو، میدان جنگ میں تمہارے کام آئے گا۔ یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات کا خلاصہ میں نے ذکر کیا ہے۔ بھائی اس خلاصے کو تو کبھی کیا مستقل ختم کرو۔ اب کھڑے ہو گئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کا ٹائٹل ہے، جو مسلمانوں کی امتیازی شان ہے، جو مسلمانوں کے لیے فخر کی چیز ہے، وہ اس لقب سے پکارا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، اے قرآن کو سینے سے لگانے والو، اے قرآن کو چومنے والو، اے قرآن کی عزت کی خاطر اپنی اولادوں کو قربان کرنے والو، اے قرآن میں اللہ کے احکامات کو سن کر اللہ کے احکام پر عمل کرنے والو، یا اہل القرآن ومستحفظ الکتاب وانصار الہدی واولیاء الحق، اے قرآن والو، اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والو، حق ہدایت کی مدد کرنے والو، اللہ والوں کے ساتھ تعاون کرنے والو۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو کیا کیا؟ بیدار کیا، چوکنا کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان سے فرمایا کہ گھبرانا نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی سچوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، اس طرح انہوں نے بھی مسلمانوں کو ان کی نسبتیں بتا کر مسلمانوں کو ابھارا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو اسی طرح کے ملے جلے الفاظ سے مخاطب ہو کر کہا، او کہا کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی سچ پر راضی ہوتا ہے اور سچ پر ثواب دیتا ہے، جو اللہ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر عذاب دیتا ہے، میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے خود سنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، ان المسلمین سیفتحونہ کفرم بعد کفر وقصرم بعد قصر، ایمان والے مسلمان ملک شام کے محلات کو، ان کے مرغزاروں کو، ان کی چوٹیوں کو، ان کے ٹیلوں کو، ان کے پہاڑوں کو، ان کے محلات کو مسلمان باقاعدہ ان کو فتح کریں گے، یہ خود میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا۔ اب ظاہر بات ہے یہ تقریریں ہو رہی ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بھی مسلمانوں کو ابھارا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے۔ اب ظاہر بات ہے ہر ایک اتنی سخت تقریریں کر رہا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا کیا مزاج بدلنے کی کوشش کی، تھوڑا مضمون چینج کیا، انہوں نے حوروں کا ذکر شروع کر دیا۔
ارے بھاگو بھاگو حوروں کی طرف، بھاگو بھاگو اللہ کے پڑوس کی طرف، وہ اللہ کا پڑوس جنت کے اندر ملے گا، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں تمہیں ملیں گی، اس سے بھاگو، کافروں سے مقابلہ کرو۔ یوں انہوں نے بھی مسلمانوں کو ابھارا۔ تو خیر، درس قرآن کی مجلسیں، درس حدیث کی مجلسیں، اور پھر مسلمانوں کی نسبتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ جب یہ سارا منظر دیکھا تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان سے سنا، انہوں نے کہا بھائی یہ لوگ کتنی زیادہ تعداد میں ہیں؟ خالد ابن ولید نے فرمایا کچھ تعداد میں نہیں ہے، اگر میرا گھوڑا اشقر اگر وہ ٹھیک ہوتا نا، کیونکہ میں ملک عراق سے سفر کر کے آیا ہوں اور 5 دن کا وہ صحرا کا سفر کر کے آیا ہوں، میرا گھوڑا تھک چکا ہے، اگر میرا گھوڑا اشقر صحیح ہوتا نا تو میں کافی ہو جاتا ان کے لیے۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ اب جب مسلمانوں کے حوصلے بلند پہلے سے تھے، اور کیا ہے، ان کو جلا بخشا گیا، اور دوبارہ کیا ہے، ان میں کیا ہے، طاقت آ گئی۔ تو اب جنگ ہونے کو ہے، اتنے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت معاذ تھے، ان کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ان سے ایک آدمی آئے، بس جنگ ہونے کو ہے، ان سے کہا کہ بھائی اگر میں شہید ہو جاؤں تو آپ بتائیں، کچھ اللہ کے رسول کو پیغام دینا ہے، میں تو شہادت کے لیے آیا ہوں۔ آج کل لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں جی یہ شہادت کی دعائیں ہو رہی ہیں، شہادت کی دعائیں مانگنا یہ سعادت کی بات ہے۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار، یہ شہادت کی دعائیں مانگنا یہ سعادت کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو شہید ہونے لگا ہوں، کچھ پیغام وغیرہ ہو تو بتائیں، نبی علیہ السلام کو پہنچانا ہو تو بتائیں، میں نبی علیہ السلام کو آپ کا پیغام پہنچا دوں۔ کہا بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے جو کام تھا آپ نے کر لیا، آپ کے ذمے کا جو کام تھا اللہ ہی آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، بس ہماری طرف سے رسول اللہ کو سلام کہہ دینا۔ اور ابھی جنگ ہونے کو تھی کہ کافروں کی طرف سے ایک سالار خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، یہاں تک کہ دونوں کے گھوڑے اتنے قریب ہوئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے ملنے لگی۔ اس کا نام جرجا تھا، بعض اردو تاریخ والوں نے اس کا نام جارج لکھا اور عربی تاریخ والوں نے اس کا نام جرجا لکھا ہے۔ تو یہ آیا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا جی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ نے فرمایا کیجئے۔ کہا جی یہ بتائیں کیا اللہ نے آپ پر کوئی تلوار اتاری ہے کہ آپ جس علاقے میں جاتے ہیں اس علاقے کو فتح کر دیتے ہیں؟ آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ وہ تلوار آپ کے رب نے، آپ کے پروردگار نے آپ پر اتاری ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے تو کوئی تلوار نہیں اتاری ہے۔ کہ آپ اتنے علاقے کو فتح کیسے کر لیتے، جہاں جاتے ہیں آپ فتح کرتے ہیں، مجھے راز بتائیں آج۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ نے فرمایا تلوار کوئی نہیں اتاری ہے، ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں میں تھے۔ جب اللہ کے نبی حق کا پیغام لے کر آئے ہم نے ابتدا میں مخالفت کی، لیکن پھر کیا ہے، بعد میں اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، نبی علیہ السلام نے میرے حق میں دعا کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ صلی اللہ علی المشرکین، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس تلوار کو اللہ نے نیام سے نکال کر کافروں کے اوپر سونتا ہے، کافروں کے اوپر اللہ نے ٹکا کر رکھا ہے اس کو۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو اسلام ہے اس میں داخل ہونے کے لیے نہیں کہ آپ کے نبی نے کیا بات کہی؟ کہا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو اسلام قبول کر لو، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو۔ اس نے کہا اگر یہ نہ قبول کریں، اگر یہ قبول نہیں کرتے ہیں، دوسرا آپشن یہ ہے جزیہ دو، جزیہ یعنی سالانہ ٹیکس دے دیا کرو، ہم آپ کی خون کی حفاظت کریں گے، آپ کی جانوں کی حفاظت کریں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لڑائی مڑائی آپ کی ہماری ختم، آپ ہمارے ملک میں ایسے ہی رہ سکتے ہیں جیسے مسلمان رہتا ہے، کھلا آزاد، آپ زبردستی بھی نہیں کریں گے کہ مسلمان ہوتے یا نہیں ہوتے، آپ سے زبردستی نہیں کریں گے۔ کہا پھر تیسرا آپشن کیا ہے؟ اور پھر اس تیسرا آپشن یہ کہ پھر آپ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے کیا ہو جائیں بھائی، تیار ہو جائیں۔ یہ 3 آپشن ہے۔ اس نے کہا میں کلمہ قبول کرتا ہوں، اور پھر یہ بھی اس نے یہ بھی کہا کہ اچھا اگر میں نے کلمہ قبول کر لیا تو خالد ابن ولید نے فرمایا آپ ہم سے بہتر ہوں گے۔ یہ خالد ابن ولید کی عاجزی تھی،
ورنہ سے صحابی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. نبیوں کے بعد صحابہ آپس میں تو ایک دوسرے سے اوپر نیچے درجے کے ہیں کہ ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا رضی اللہ عنہ, ابو بکر کے بعد عمر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, عمر کے بعد عثمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ساری امت کے اولیاء, فقہا, محدث, مفسر سب اکٹھے ہو جائیں, صحابہ میں جو درجے میں کم ہے ہمارے نزدیک سب برابر ہیں,